السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی جامع اور اہم سورۃ المائدہ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک بہت اہم صورت ہے۔ اور ہمارا ارادہ ہے کہ آیت با آیت چلنے کے بجائے اس صورت میں بیان کردہ چند مرکزی خیالات اور جو اہم ترین اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور آپ دیکھیں اسلامی معاشرت، قانون اور دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ بنیادی اصول وضع کرتی ہے۔ اور اس کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے، المائدہ، یعنی دسترخوان۔ جی، وہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس پر ہم یقیناً آگے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے اس بنیادی ستون سے شروع کرتے ہیں جس پر یہ پوری صورت مجھے تو لگتا ہے قائم نظر آتی ہے، یعنی عہد و پیمان۔ صورت کا آغاز ہی دیکھیں، کتنا زبردست حکم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، اوفو بالعقود۔ جی ہاں، یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ تو پورے دین کی بنیاد لگتی ہے نا؟ یقیناً۔ اور یہ عقود یعنی معاہدے، ان کا مطلب بہت وسیع ہے۔ یہ صرف آپس کے لین دین یا معاہدے نہیں ہیں، اچھا۔ بلکہ سب سے بڑھ کر وہ عہد ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر ظاہر ہے انسانوں کے باہمی معاہدے بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ تو یہ پہلا حکم ہی پوری صورت کا مزاج متعین کر رہا ہے، مطلب ذمہ داری، پاسداری۔ بالکل، قول و قرار کا احترام، یہ بنیادی بات ہے۔ اور یہ عہد کی پاسداری کا موضوع صرف مسلمانوں تک ہی نہیں رکھا گیا، میں نے دیکھا سورت میں بنی اسرائیل اور نصارہ سے کیے گئے عہد اور ان کی عہد شکنی کا بھی کافی تفصیل سے ذکر ہے۔ جی جی بالکل، جیسے آیت 12 میں بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر ہے، 12 نقیب مقرر کرنا، اللہ کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ لیکن پھر اگلی ہی آیت میں، آیت 13 میں اس عہد شکنی کے نتائج بیان ہوئے ہیں۔ جی، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ دل سخت کر دیے۔ جی، اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدلنے لگے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ اچھا۔ اور یہی معاملہ آپ دیکھیں آیت 14 میں نصارہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے کہ انہوں نے بھی نصیحت کا حصہ بھلا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ باہمی عداوت اور بغض جو قیامت تک رہے گا۔ بالکل، قیامت تک۔ یعنی عہد شکنی کا نتیجہ صرف آخرت کی سزا نہیں بلکہ دنیا میں بھی دلوں کی سختی، حق سے دوری اور آپس کی دشمنی کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ تو بہت بہت غور طلب بات ہے۔ بالکل، یہ تاریخ سے سبق سیکھنے کی دعوت ہے۔ عہد کی اہمیت صرف ذاتی نہیں ہے، یہ اجتماعی ہے۔ قوموں کا عروج و زوال بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، عہد و پیمان کے اس مرکزی خیال کے ساتھ ساتھ صورت فوراً ہی عملی زندگی کے قوانین کی طرف آ جاتی ہے، خاص طور پر حلال و حرام کھانے کے تفصیلی احکام، آیت 3 سے 5 تک۔ جی، اس میں مردار، خون، خنزیر وغیرہ کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس کی کیا خاص حکمت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ قوانین صرف غذائی پابندیاں نہیں ہیں، یہ ایک ممتاز اور پاکیزہ طرز زندگی کی تشکیل کرتے ہیں۔ آیت 3 میں حرام چیزوں کی فہرست دینے کے ساتھ ساتھ جوئے کے تیروں یعنی ازلام اور آستانوں پر ذبیحہ یعنی نصب، ان کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ بھی اسی میں شامل ہے؟ جی، یہ چیزیں اس وقت کے عرب معاشرے کی عام مشرکانہ رسومات تھیں، تو اسلام ان سب کو ختم کر کے ایک واضح خدائی ہدایت پر مبنی شناخت قائم کر رہا تھا۔ اور اسی آیت 3 کا وہ مشہور حصہ بھی ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جی ہاں، یہ تو بہت بڑا اعلان ہے۔ یہ اعلان تو گویا ان تمام احکامات پر مہر لگا دیتا ہے نا؟ جی ہاں بالکل، یہ اعلان جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، یہ اسلام کی کاملیت اور جامعیت کا اعلان ہے۔ گویا اب زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ آ چکا ہے۔ اور اسی تسلسل میں آگے آیت 5 میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا کھانا حلال قرار دیا گیا اور ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت بھی دی گئی۔ جی، لیکن شرائط کے ساتھ۔ ہاں، شرائط تو ہے۔ یہ بین المذہب تعلقات کی حدود بھی متعین کرتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایمان پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے،
کھانے پینے کی پاکیزگی کے ساتھ ہی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذکر آ جاتا ہے وضو اور تیمم کے احکام آیت 6 میں۔ جی، نماز کے لیے پاکی کی شرط اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی سہولت۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت 6 کا یہ حصہ بہت واضح ہے۔ یعنی قوانین کا مقصد سزا دینا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انسان کی روحانی اور جسمانی تطہیر اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ صحیح۔ پاکیزگی اور حلال و حرام کے ان احکام کے فوراً بعد سورت ایک اور انتہائی اہم موضوع پر زور دیتی ہے اور وہ ہے عدل و انصاف۔ جی، عدل۔ آیت 8 کا حکم تو بہت ہی پرزور ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عادلو ہو اقرب للتقوی۔ یہ آیت اسلامی نظام عدل کی بنیاد ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوستوں یا اپنے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی، یہ بہت اونچا معیار ہے۔ اقرب للتقوی یعنی عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ انصاف کا تعلق صرف قانون سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف اور گہرے احساس ذمہ داری سے ہے۔ بالکل۔ اور اسی عدل کے قیام کے لیے سورت میں کچھ سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، جیسے آیت 33 میں محاربہ۔ جی، یعنی زمین میں فساد پھیلانا، جیسے دہشت گردی یا ڈاکہ زنی۔ ہاں، اس کی سزا۔ اور آیت 38 میں چوری کی سزا۔ جی، یہ سزائیں معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور انسانی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی غور و طلب بات یہ ہے کہ سزا کے ذکر کے فوراً بعد توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اچھا؟ جی، مثلاً آیت 34 میں محاربہ کرنے والوں کے لیے گرفتاری سے پہلے توبہ کی صورت میں معافی کا ذکر ہے، اور آیت 39 میں چوری کے بعد توبہ و اصلاح پر اللہ کے بخشش کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایک توازن ہے۔ جی، یہ اسلام کے نظام عدل اور رحمت کے توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ سزا بھی ہے مگر توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورت کا ایک بڑا حصہ پچھلی کتابوں اور امتوں، خاص طور پہ اہل کتاب کے ساتھ تعلقات اور ان کی تاریخ پر بھی بات کرتا ہے۔ آیت 15 میں اہل کتاب کو پکارا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ جی، جو ان کی چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ پھر قرآن کو نور اور کتاب مبین کہا گیا ہے۔ یہاں قرآن کی ایک حیثیت واضح کی گئی ہے۔ آیت 48 میں میرا خیال ہے قرآن کو پچھلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل پر مہیمن کہا گیا ہے۔ جی ہاں، مہیمن۔ مہیمن کا کیا مطلب ہے؟ مہمین کا مطلب ہے نگہبان، محافظ اور کسوٹی۔ یعنی قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ان میں وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں یا تحریفات ہوئی ہیں ان کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آفاقی اور حتمی حیثیت کا بیان ہے۔ اور اسی ضمن میں اہل کتاب کے بعض عقائد کی تردید بھی ہے، جیسے آیت 17 میں مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کہنے والوں کے کفر کا ذکر ہے۔ جی بالکل، اور آیت 18 میں یہود و نصارہ کے اس دعوے کا رد کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں۔ تو یہ تردید کیوں ضروری تھی؟ یہ تردید اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی مطلق بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ نجات کا معیار کوئی نسلی یا قومی برتری نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل ہے۔ صحیح۔ دیکھیں نا، آیات 44، 45 اور 47 میں بار بار یہ حکم دہرایا گیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر، ظالم یا فاسق ہیں۔ تو قانون الہی کی بالادستی پر بہت زور ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن تعلقات کے حوالے سے ایک اور آیت بھی ہے جو اکثر زیر بحث آتی ہے، آیت 51، جس میں ایمان والوں کو یہود و نصارہ کو اولیاء بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تو اس کو کیسے سمجھا جائے، خاص طور پر جب آیت 5 میں ان کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا؟ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ نہیں لگتا؟ نہیں، یہ ایک نازک نکتہ ہے۔
اولیاء یہاں آپ ایسے سمجھیں سیاسی اور عسکری اتحاد یا ایسی گہری رازدارانہ دوستی مراد ہے جس میں اسلامی تشخص اور مفادات پر سمجھوتا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، یعنی عام دوستی یا تعلقات نہیں؟ نہیں، یہ سماجی تعلقات یا عام حسن سلوک سے منع نہیں کرتا، جس کی اسلام میں اجازت بلکہ ترغیب ہے۔ آیت 5 والی اجازتیں شخصی اور سماجی سطح پر ہیں، جبکہ آیت 51 کا تعلق اجتماعی وفاداری اور شناخت کے تحفظ سے ہے۔ اور اس کا سیاق و سباق بھی شاید اہم ہے۔ بالکل، وہاں منافقین کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے بجائے کفار سے آپ کہہ لیں پنگے بڑھا رہے تھے۔ آیت 52 تو اس پس منظر میں یہ حکم آیا، یعنی توازن قائم رکھنا ہے، اسلامی شناخت اور وفاداری مقدم رہے، جبکہ جائز سماجی تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، سورت میں قصے بھی بڑے عبرت آموز ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ، مقدس سرزمین میں داخل ہونے سے انکار، آیات 20 سے 26۔ جی موسیٰ علیہ السلام کی پکار کے جواب میں ان کا وہ گستاخانہ جواب، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ قصہ بزدلی، نافرمانی اور اللہ پر توکل کی کمی کا نتیجہ دکھاتا ہے۔ اور ان کی سزا کیا تھی؟ سزا 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا، یتیہون فی الارض۔ 40 سال؟ جی، یہ ایک قوم کی تربیت کا حصہ تھا کہ جب تک وہ اندرونی طور پر مضبوط اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے نہ بن جائیں، وہ اس وعدے کی سرزمین کے حقدار نہیں ہو سکتے تھے۔ واقعی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ہے، آیات 27 سے 32۔ جی حسد کی آگ، پہلا انسانی قتل اور پھر قاتل کی وہ ندامت۔ اس قصے سے کیا بڑا سبق ملتا ہے؟ اس قصے میں تو کئی پہلو ہیں۔ ایک تو حسد اور غصے کے تباہ کن نتائج، دوسرا حابیل کا جواب کہ اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے اور میں تجھے قتل کرنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ تقوی اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ جی ہاں۔ تیسرا، اللہ کا کوے کے ذریعے دفن کا طریقہ سکھانا، یہ انسان کی کمزوری اور اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سب سے اہم میرا خیال ہے آیت 32 کا وہ اصول کہ ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ انسانی جان کی حرمت کا بے مثال اعلان ہے۔ بے شک۔ سورت میں ارتداد یعنی دین سے پھر جانے کے خطرے سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ آیت 54 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی پھر جائے تو اللہ ایسی قوم لائے گا، جی، ایسی قوم لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، مومنوں پر نرم، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی کی ملامت سے نہ ڈرنے والے۔ یہ تو بڑی زبردست صفات ہیں۔ یہ آیت اللہ کے دین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہ دین اشخاص یا گروہوں کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی اسے چھوڑے گا تو اللہ اوروں کو کھڑا کر دے گا، اور اس میں اس مثالی مومن گروہ کی صفات بھی بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ سے محبت، آپس میں نرمی، کفر کے مقابلے میں سختی، جہاد فی سبیل اللہ اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر حق پر قائم رہنا۔ صحیح۔ معاشرتی اصلاح کے لیے کچھ اور چیزوں سے بھی روکا گیا، جیسے آیت 90 میں شراب، جوا، بتوں کے تھان، انصاب اور پانسے ازلام۔ جی، ان کو رجس یعنی ناپاکی اور شیطانی کام قرار دے کر ان سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ اور ان کی حرمت کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ بالکل، آیت 91 میں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آؤ گے؟ تو یہ معاشرتی فساد اور روحانی غفلت کے بنیادی اسباب ہیں۔ جی، جنہیں اسلام جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ سورت کے آخری حصے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آتا ہے۔ پہلے آیت 110 میں ان پر اور ان کی والدہ پر کی گئی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، روح القدس سے مدد، معجزات وغیرہ۔ جی، پھر وہ واقعہ آتا ہے جس سے سورت کا نام پڑا المائدہ، یعنی آسمانی دسترخوان کا نزول، آیات 112 سے 115۔ جی، حواریوں نے اطمینان قلب کے لیے نشانی مانگی تھی۔ تو کیا یہ نشانی آ گئی تھی؟ جی ہاں، یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں کی نوعیت اور ان کے ساتھ لوگوں کے رویے کو واضح کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا، میں اسے نازل کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ ہی سخت تنبیہ بھی کی۔ ہاں، وہ تنبیہ کیا تھی؟ کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد جو کفر کرے گا اسے ایسی سزا ملے گی جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ ملی ہو۔ اوہ! یہ بتاتا ہے کہ جتنی بڑی نشانی اتنی ہی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
نشانیوں کا مقصد صرف تجسس پورا کرنا نہیں بلکہ ایمان اور یقین کو پختہ کرنا ہے۔ صحیح۔ اور سورت کا اختتام وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ قیامت کے دن ہونے والے ایک مکالمے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، آیات 116 سے 118۔ جی۔ اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب شرک سے مکمل برات اور اللہ کی توحید کا بے مثال اقرار ہے۔ کیا جواب تھا ان کا؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاک ہے تو، میری کیا مجال کہ وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ انتہائی ادب اور حقیقت پر مبنی جواب ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی، کہ جب تک وہ موجود تھے گواہ تھے اور بعد میں اللہ ہی نگران تھا۔ وہ معاملہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ چاہے عذاب دے چاہے بخش دے۔ یہ مکالمہ تو عیسائی عقائد میں غلو کی تردید بھی کرتا ہے۔ بالکل، اور توحید خالص کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مکالمے کے بعد آیت 119 میں سچوں کے لیے کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، الفوز العظیم۔ اور آخری آیت میں پھر اللہ کی مطلق بادشاہی اور قدرت کا اعلان ہے۔ تو گویا سورت کا آغاز عہد کی پاسداری سے ہوا اور اختتام سچائی کے دن پر ہوا، جہاں سچے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ جی۔ پوری سورت میں آپ دیکھیں قوانین، قصص، عقائد اور تعلقات کے ذریعے ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد یعنی ایمان اور اطاعت، اور انسانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں یعنی عدل و انصاف کو پوری سچائی اور دیانتداری سے نبھانا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورۃ المائدہ صرف احکام کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بالکل۔ جو ایمان کی بنیاد پر ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کے اصول فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ معاملات، اخلاقیات، عدل و انصاف اور یہاں تک کہ بین الاقوامی تعلقات تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور المائدہ کا واقعہ ایک مرکزی علامت کے طور پر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کا تقاضا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے اور کفر اور ناشکری سے بچا جائے، ورنہ انجام سخت ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ سورت غور و فکر کے بہت سے دروا کرتی ہے۔ ایک حتمی سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ سورت نے عقود یعنی معاہدوں کو اتنا مرکزی مقام دیا ہے۔ جی ہاں۔ آج کی دنیا میں جہاں انفرادی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر معاہدے مسلسل بنتے اور ٹوٹتے ہیں، یہ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے تمام عقود کا، خواہ وہ اللہ سے ہوں یا انسانوں سے، اثر نو جائزہ لیں۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم واقعی ان کی پاسداری کر رہے ہیں جن کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہر سننے والے کے لیے غور طلب ہے۔ بے شک۔